السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ علم نے انسان کو بڑی عظمت بخشی ہے۔ عظمت بخشنے کے ساتھ ساتھ علم نے انسان کی جو زندگی ہے اس کو بھی جو ہے نا بڑا کر دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ علم جو ہے وہ کئی صدیوں پرانے انسان وہ جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، چلے گئے ہیں، وہ آج بھی علم کی وجہ سے زندہ ہے، کیونکہ علم نے ان انسانوں کو، ان لوگوں کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ان کے کردار کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے علم نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھ رہے بہت سے ایسے علم والے ہیں جنہوں نے اپنا علم کریٹ کیا ہے، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ علم کی وجہ سے جو ہے نا وہ آج تک کئی صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی وہ آج تک زندہ ہے۔ اور بڑے مشہور فلاسفر ہیں، سقراط ہیں، ارسطو ہیں، اس کے علاوہ جابر بن حیان ہیں، اور ابن الہیثم ہیں، ابو علی سینا ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں، لیکن میں چند ایک ہی مثالیں دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ یعنی کہ علم جو ہے یہ انسان کو زندگی بخشتا ہے۔ زندگی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہ ہمارے طرح وہ کھانا کھانے والا سسٹم ہو، یعنی کہ یہ ہے کہ کتنی صدیوں گزر جانے کے باوجود بھی وہ آج جو ہے نا ہمارے کے درمیان جو ہے نا اپنے علم کے حوالے سے، اپنی شخصیت کے حوالے سے اور اپنے کردار کے حوالے سے زندہ ہے۔ کیونکہ علم جو ہے وہ انسان کی شخصیت بھی بتاتا ہے۔ جو انسان کا کریٹ شدہ علم ہے نا، وہ انسان کا جو ہے جو انسان نے خود تخلیق کیا ہے، وہ علم انسان کے کردار کے حوالے سے بھی بات کرتا ہے اور انسان کی شخصیت کے حوالے سے بھی بات کرتا ہے۔ ظاہر ہے جب انسان کا کردار سامنے آ جاتا ہے علم ہے، تو انسان کی شخصیت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی کہ اب دیکھ لیں کہ اگر ایک انسان کہ ایک 5-7 دن پہلے یا 1 مہینہ پہلے اگر کوئی آج اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی تھا یا کوئی نہیں تھا۔ لیکن یہ دیکھو کتنے صدیوں پرانے انسان ہیں، کتنے صدیوں پرانے یہ لوگ ہیں، ان کو علم نے آج تک ہمارے درمیان زندہ رکھا ہوا ہے۔ کتابوں میں، ہماری سوچوں میں، ذہنوں میں جن لوگوں نے ان کا مطالعہ کیا ہوا ہے، اور وہ لوگ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں اور بڑے اچھے لفظوں کے ساتھ ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں۔ کیونکہ جو مفید علم ہوتا ہے، جس کو مفید علم تخلیق کیا جا، علم تو ہے ہی تخلیق، مفید علم ہے سارا ہی، جن لوگوں نے بھی تخلیق ہے وہ آج تک زندہ ہے، اور علم نے ان کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کی شخصیت جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ علم کے حوالے سے علم ان کی شخصیت بیان کر رہا ہے، کتابوں میں بیان کر رہا ہے، اور یہ ہے کہ ان کا کردار ہے، شخصیت کے ساتھ ان کا کردار بیان ہو رہا ہے۔ اب اگر یہ لوگ جو صدیوں پرانے گزر گئے ہیں، اگر ان کو علم نے آج تک زندہ رکھا ہوا ہے، تو اس دور کے جو لوگ ہیں ان کو یہ علم بیدار کیوں نہیں کر سکتا، جو جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ اگر صدیوں پرانے لوگ آج تک زندہ رہ سکتے ہیں، تو جو جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں آج تک، وہ جو ہے وہ زندہ بیدار کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان کی جہالت ختم کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ جو یہ علم، میں اس کو خالق علم کہتا ہوں، اسی رب نے یہ علم جو ہے نا عطا کیا ہے، اور رب کا علم کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جو ہے نا وہ جہالت میں ڈوبے۔ نہ رب کی دی ہوئی عقل چاہتی ہے، اور نہ رب کی دی ہوئی یہ سمجھ بوجھ یہ چاہتی ہے کہ میرا بندہ جو ہے نا وہ جہالت میں ڈوبے، کیونکہ یہ ہماری کم بختی ہے، ہماری بدقسمتی ہے، کہ یہ ہے بات کرنے کا، ہم نے خود ہی جہالت کو اپنے اوپر جو ہے نا وہ اوڑھ لیا ہے۔ وہ جو ہے نا گلے لگانے والی بات ہے، وہ ہم نے خود اس کو زبردستی پکڑ لیا ہے، کیونکہ نہ علم چاہتا ہے، نہ عقل چاہتی ہے، نہ انسان کی سمجھ بوجھ چاہتی ہے کہ انسان کسی جہالت میں پڑے، کیونکہ رب کا علم تو چاہتا ہے انسان جو ہے نا وہ بلندیوں پر جائے، وہ چاند کیا مریخ سے بھی آگے جائے۔ یہ خالق نے علم جو نازل اسی لیے کیا ہے کہ میرا بندہ جو ہے یہ عظمتوں والا انسان جو ہے یہ بلندیوں کو چھوئے۔ لیکن یہ کتنے بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم خالق کا علم ہوتے ہوئے بھی جو ہے نا ہم نے جہالت کو پکڑ لیا ہے، اور کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو علم سے شعور حاصل کر کے کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں۔ یعنی کہ میں تو کہتا ہوں جو بنیادی سیڑھی ہے نا انسان کی، جو پہلی سیڑھی یا پہلا قدم انسان کا، وہ شعور ہے۔ اگر علم کے ذریعے آپ نے شعور پر قدم رکھ لیا تو اس کے بعد آگے آپ جائیں گے، جہاں بلندیاں پر جائیں گے، جہاں، کیونکہ اب دیکھو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شعور کے بعد کہاں چلے گئے ہیں، اب چاند سے مریخ سے پر اب آگے جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ یعنی کہ ظاہر ہے جہاں تک انسان کی رسائی ہوگی انسان وہاں پہنچ گیا۔
ضروری نہیں ہے آپ نے وہاں قدم ہی رہنا ہے، ہو سکتا ہے قدم کچھ عرصہ بعد جا کے انسان رکھ لے، لیکن انسان کی رسائی جہاں تک ہو جائے انسان وہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو چیزیں ہمیں سے صرف ہمارے سامنے آئی ہیں نا میڈیا پر، پتہ نہیں انسان کتنی کوشش کر رہا ہے، کہاں تک جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن یہ کتنے بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے، ہم علم سے اپنی جہالت ہی نہیں ختم کر سکے، کیونکہ علم جو ہے سب جہالت ختم ہوگی تو ہمارے پاس شعور آئے گا۔ اس علم کی وجہ سے جو ہے انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور ہم ابھی تک جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اسی جہالت نے ہماری سوچ کو تباہ و برباد کر دیا ہے، کیونکہ نہ ہم اچھا سوچ سکتے ہیں، اور اگر اچھا سوچ نہیں سکتے اور ہم اچھا کر نہیں سکتے، کیونکہ علم کی وجہ سے انسان کے اندر اچھائی آتی ہے۔ اگر انسان اچھا کرتا ہے تو اس پہ اچھا عمل ہوتا ہے، اور انسان کا کردار بھی بنتا ہے، انسان کی شخصیت بھی بنتی ہے، اور اسی جہالت نے ہماری جو سوچ ہے اس کو تباہ و برباد کر دی ہے۔ ہم نہ اچھا سوچ سکتے ہیں، نہ ہم اچھا کر سکتے ہیں۔ کتنی ایسی جہالت میں ہم لوگ ڈوبے ہیں، جہاں بھی جہالت ہے، میں کہتا ہوں اس دنیا میں ہر جگہ جہالت نہیں ہے، ہر جگہ کوئی ایسی جگہ ہے، لیکن برائی بہت کم ہے اس دنیا میں۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسے ملک، کچھ ایسے معاشرے ہیں جہاں پہ برائی یہ جہالت پائی جاتی ہے۔ اس کو انہی لوگوں نے ختم کرنا جو وہاں رہتے ہیں، باہر سے آ کر کوئی ختم نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے جو ہمارے اندر اپنی جہالت ہے ہم نے اس کو ختم کرنا ہے، کہ یعنی کہ انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اگر مطلب یہ علم جو ہے، اگر دیکھیں کہ ایک انسان صدیوں پہلے دنیا سے گزر گیا ہے، چلا گیا ہے، وہ علم کی وجہ سے اگر آج زندہ ہے، تو ہماری اپنی جو جہالت ہے، ہم آج کے جو لوگ ہیں، ہم اس جہالت کو علم کے ذریعے بیدار یا ختم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم خود کو بیدار کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ علم آئی بیدار کرنے کے لیے، علم انسان کو بیدار کرتا ہے، علم انسان کو آگاہی دیتا ہے، شعور دیتا ہے، اور انسان جو ہے بیدار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی جہالت کو ہی دور نہیں کر رہے۔ ہمارے اندر بہت سی ایسی جہالت، ایسی کمیاں خامیاں پائی جاتی ہیں، ان کو میں جہالت ہی کہتا ہوں، اور اس جہالت کو دور کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی جہالت دور کریں گے تو ہمارے معاشرے سے جہالت ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے معاشرے سے، کیونکہ ہم نسل در نسل جو ہے نا، کیونکہ ایک نسل میں یہ پرابلم ہوتی ہے یا جہالت آتی ہے تو یہ ایک نسل در نسل پھر چلتی رہتی، بڑھتی رہتی ہے۔ ہم اپنی جہالت کو نہیں ختم کر رہے تو ہم نے دوسروں کو کیا کچھ سکھانا ہے، کیا دینا ہے؟ ہمارے پاس علم بھی موجود ہے، ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی عقل بھی موجود ہے، ہمارے پاس سمجھ بوجھ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا ہم اپنی جہالت کو ہی ختم نہیں کر رہے۔ اور یہ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے، انسان کہاں سے کہاں جا رہا ہے، اور ہم ابھی تک اس جہالت میں بھی پڑے ہوئے ہیں۔ بہت سی ایسی خامیاں یہ کہ آپ کے ارد گرد اپنے معاشرے میں دیکھیں، بالکل سامنے پڑی ہیں، ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ ہم نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور اپنی جو ہے نا وہ دیکھنے نہیں چاہتے، بالکل ہی ہم اپنی جہالت کو نہیں دیکھنا چاہتے، دوسری تو دور کی بات ہے، کیونکہ علم واحد رستہ ہے جو انسان کی جہالت دور کرتا ہے، وہ بھی انسان خود چاہے۔ انسان خود چاہے گا تو اس کی جو جہالت ہے نا یہ دور ہوگی، کیونکہ انسان کے اندر بہت سی ایسی خامیاں ہیں، ان کو علم کہتا ہے کہ ان کو ختم کرو۔ اپنی جو خامیاں انسان کے اندر ہے نا، انسان خود مختار ہے، اس کو اپنی خامیاں، اپنی غلطیاں، وہ جہالت ہی ہے اور کیا ہے، جو ایسی برائیاں، جو ایسی خامیاں پائی جاتی ہیں جس سے دوسروں کا بھی نقصان ہوتا ہے، انسان کا اپنا بھی نقصان ہوتا ہے، جس سے ہماری سوچ خراب ہوئی ہے نا۔ اگر آپ انسان کی جہالت نے سوچ خراب کر دی ہے تو وہ سوچ کیسے اچھا کوئی مطلب خیال پیش کرے گی؟ اچھا خیال ہوگا تو ہم اچھا کریں گے عمل، جب اچھا عمل ہی نہیں ہوگا تو پھر ہم کیسے اچھے ہوں گے؟ ہمارا کردار کیسے بہتر ہوگا؟ ہماری شخصیت کیسے بہتر ہوگی؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں جب ہم نے اس خالق نے ہمیں مطلب اشرف المخلوقات دیا ہے، اس نے صلاحیتیں دی ہے، ہم علم کے حوالے سے جو خالق کا علم ہے اس کو ہم سمجھ کر ہم خود کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنے کو خود کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اپنے اندر اگر ہو سکتا ہے انسان کے اندر کمزور ہے، کسی طریقے سے ہو سکتا ہے انسان کی تربیت نہ ہوئی ہو، کسی نے تربیت نہ کی، لیکن یہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہے، چلو اس کے اندر کوئی خامی ہے وہ خود دور کر لینا۔ مطلب انسان باشعور ہو گیا، دیکھ لیں آپ 15-16 سال کی عمر کے بعد انسان بھی سوچنا، بہتر سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ بہتر سوچ رہے ہیں، آپ کے اندر شعور آ گیا، کچھ لوگ جلدی باشعور ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ دیر سے ہوتے ہیں۔ اگر آپ جلدی باشعور ہو گئے، اگر دیر سے ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ خود کو ٹھیک کر لیں۔ اگر آپ کے اندر خامی ہے، کوئی ایسی اپنے معاشرے سے آ گئی ہے، اپنے گھر سے آ گئی ہے، کسی وجہ سے آ گئی ہے، یا اپنے لالچ کی وجہ سے یا حسد کی وجہ سے اگر ہمارے اندر کوئی ایسی خامی یا ایسی جہالت آ گئی تو ہم خود ہی اس کو دور کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا دور کرنے والا بالکل نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں خود ہی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہم نے جو ہے نا آج دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، ہم نے اپنے آپ خود کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور اپنے معاشرے کو بھی ٹھیک کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پہ کوئی مسلط کرے کہ نہیں یار ہم نے، کیونکہ انسان جو ہوتا ہے نا، انسان کے پاس جو ہے نا سوچ ہے، اور انسان، اللہ پاک نے انسان کو اسی وجہ سے تخلیق کیا کہ یہ میرا جو ہے نا نائب ہے، اور انسان نائب ہے اور خود مختار ہے، اور خود مختار انسان جو ہے وہ ہر اچھے سے اچھا کام کر سکتا ہے، ہر غلط سے غلط کام کر سکتا ہے، اچھائی پھیلا سکتا ہے، لیکن انسان جو شعور رکھتا ہے اس کو اچھائی پھیلانی چاہیے، کبھی کوئی غلط بات نہیں پھیلانی چاہیے، کیونکہ انسان سب سے پہلے اپنی جہالت دور کرے گا تو اچھائی پھیلائے گا، اس کے اندر اچھائی آئے گی تو اچھائی پھیلائے گا۔ تو یہ میرا آج کا پیغام تھا، کیونکہ ہمیں کوشش کرنی ہے تو خود کو، اپنے آپ خود کو بھی بہتر کرنا ہے اور اپنے معاشرے کو بھی بہتر کرنا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس میں کوئی اگر غلطی بتائی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔